اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمستحب المبیت بمنى لیلۃ التاسع الی الفجر ولا یقطع محسرا حتی تطلع الشمس. توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے بحث کی تھی احرام کے بارے میں، یہ جو حج کا احرام باندھا تھا وہ یہ ہے کہ ظہرین کی نماز پڑھ کر ترویہ کے دن 8 ذی الحج کو ظہرین کی نماز پڑھ کر احرام باندھے گا. پھر آ گیا یہ بندہ عرفات میں رکنا کیا ہے، اس کے لیے واجب ہے 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک نیت کے ساتھ رکنا واجب تھا. پھر آپ کی خدمت میں کچھ مکروہات بیان کیے کہ عرفہ میں اگر یہ کام کرے گا تو مکروہ ہیں. آج آپ کی خدمت میں کچھ مستحبات بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ مستحبات ہیں آغا جان. مستحبات کیا ہیں کہ 9 ذی الحج کی رات کو فجر تک جو ہے وہ مینا میں رات گزارے. ٹھیک ہے، مینا میں رات گزارے. یہ بندہ آگے جانا تھا نا عرفات کی طرف، تو وہ بندہ جس نے احرام باندھا تھا 8 ذی الحج کو جس نے احرام باندھا ہے تو جانا تو ہے 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس احرام کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ مستحب ہے 8 ذی الحج کو احرام باندھے اور آئے رات گزارے 9 ذی الحج کی رات مینا میں رات گزارنا مستحب ہے. احرام باندھ کر 8 ذی الحج کو ظہرین کے بعد نماز پڑھ کر مینا میں یعنی 9 ذی الحج کی رات جو ہے مینا میں رات گزارنا مستحب ہے. الی الفجر صبح تک الی الفجر کی قید کیوں لگائی ہے؟ یہ ایک وہم کو دور کرنے کی خاطر لگائی ہے، کیونکہ بعد میں جو 11، 12، 13 کو مینا میں راتیں گزارنی ہیں، بعد میں بتاؤں گا 11، 12، 13 کی رات کو جو مینا میں مبیت کرنے کا حکم ہے وہ حکم آدھی رات تک ہے اور آدھی رات کے بعد بندہ نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں الی الفجر کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آدھی رات تک وہاں رہنا تو اس کے بعد جا سکتے نہیں. یہ جو مستحب ہے 9 ذی الحج کی رات مینا میں گزارے یہ فجر تک ہے. فجر تک الی الفجر کی قید لگائی تاکہ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آدھی رات تک ہے نہیں. اچھا، اور وادی محسر کو عبور نہ کرے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ سورج کیا ہو جائے گا جان؟ طلوع ہو جائے. وادی محسر کو یہ مینا کی حد ہے، وادی محسر مینا کی حد ہے، اس کو جناب علی یہ عبور نہ کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. مستحب ہے. وادی محسر یہاں ابرا کا لشکر کہتے ہیں برباد ہوا تھا وہ جگہ ہے، یہ مینا کی حد ہے وادی محسر، اس کو عبور نہ کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. میں ایک مرتبہ دل چاہتا ہے دوبارہ عرض کروں، والمستحب المبیت بمنا میں کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ پیچھے رابط نہیں دو گے تو مزہ نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ جناب 8 ذی الحج جو یوم ترویہ ہے ظہرین کی نماز پڑھ کے جو اس نے احرام باندھا ہے اب وہاں سے کیا کرنا ہے؟ آئے 9 ذی الحج کی رات مینا میں گزارے. ابھی عرفات نہیں گیا،
ابھی میدان عرفات یہ نہیں لیا، وہ تو 9 ذی الحج کی زور سے شروع کرنا ہے. ابھی یہ 9 ذی الحج کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مینا میں آ کر رات گزارے، فجر تک رات اس کا گزارنا مستحب ہے، البتہ مستحب ہے. 9 ذی الحج کو مبیت کرنا مینا میں یہ مستحب ہے، 9 ذی الحج کی رات فجر تک. اور وادی محصر کو یہ بندہ عبور نہ کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مستحب ہے. اچھا، امام جو ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مکہ سے نماز ظہرین سے پہلے مینا کی طرف خارج ہو سکتا ہے، مستحب ہے. امام سے مراد پھر وہی بات جو لشکر وہ جو قافلے کا، بھائی قافلہ سے مراد میرے منہ سے لشکر، وہ جو قافلے کا لیڈر ہے، وہ جو قافلے کا امیر ہے، جو قافلے کا سردار بنا ہوا ہے، وہ جو مدیر ہے، وہ امام، یعنی وہ مکہ سے ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے، مکہ میں ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے مینا کی طرف خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں انتظام کرنے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، پہلے جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اسی طرح جو صاحبان عذر ہیں، بوڑھا ہے، مریض ہے، عورت ہے، ایک بندہ بھیڑ سے ڈرتا ہے، یہ بھی ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے 8 ذی الحج کو ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی یہ بھی مینا کی طرف آ سکتے ہیں. بھائیو، وہ جو قافلے کا لیڈر ہے وہ اور وہ جو صاحبان عذر ہیں، یہ 8 ذی الحج کی نماز ظہرین پڑھنے سے پہلے بھی ان کا نکلنا ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے، پہلے بھی یہ نکل سکتے ہیں. اور کیا مستحب ہے جناب؟ دعا پڑھنا، جب مینا کی طرف خارج ہو دعا پڑھنا مستحب ہے. مینا سے نکلنے لگے دعا پڑھنا مستحب ہے، خود مینا میں دعا پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. یہ کچھ دعائیں ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کم از کم 40 مومنوں کے لیے یہ بندہ کیا کرے؟ دعا کرے. اور جو اپنے مومن بھائی کی دعا کا مقام ہے، اللہ اکبر اگر جان، 2 روایات ہیں بندے کو حیران کر کے رکھ دیتی ہیں کہ بندہ جو ہے اگر اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا کیا ہی اجر ہے اور کیا ہی ثواب ہے. بندے معمولاً کنجوسی کرتے ہیں، فقط اللہ مجھے بخش دے، میرے بیٹے میری بیوی کو، زیادہ ماں باپ، اور اسی حدود میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا کیا ہی مقام ہے، کیا ہی اجر ہے. دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے لیے ایک دعا بھی نہ کرے، صرف دوسروں کے لیے دعائیں کرتا رہے. ٹھیک ہے، تاکہ اپنے حق میں پھر کیسے دعا قبول ہوتی ہے. میں 2 روایتوں کا ترجمہ آپ کے لیے کروں گا، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا کتنا اجر ہے. میرے بچے، بندے کو دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات جان. آئیے میں یہ مطلب لے کے چلوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمستحب والمبیت بمنا لیلۃ التاسع الی الفجر. مستحب ہے مینا میں رات گزارے 9 ذی الحج کی رات کو فجر تک. اعترض بالغایۃ ان توهم سقوط الوظیفۃ بعد نصف اللیل کا مبیتیا لیالی التشریق. مصنف نے بالغایت الی الفجر کی قید لگا کر، غایہ الی الفجر کی قید لگا کر دوری کی ہے. ٹھیک ہے، وہم کو دور کرنے کے لیے. کون سا وہم؟ سقوط الوظیفہ، ذمہ داری ساکت ہے، بعد نصف اللیل، نصف لیل کے بعد ذمہ داری ساکت ہے، نکل سکتے ہیں. نہیں، اس وہم کو دور کیا ہے. کم مبیت یا لیالی التشریق، جیسے مینا میں راتیں گزارنا ہوتی ہیں لیالی التشریق، 11، 12، 13 کی جو راتیں 11، 12، 13 ذی الحج کی راتیں جو مینا میں گزارنی ہوتی ہیں وہ آدھی رات تک ہیں. آدھی رات کے بعد بندہ نکل سکتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہاں بھی اب بھی آدھی رات تک ہے. نہیں، کہا الی الفجر ہے.
ایک بات اور ہے لیالی تشریق کو لیالی تشریق کیوں کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ جو قربانی ہوتی تھی حج کے موقع پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ فریج وغیرہ اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو گوشت کو وہ کیا کرتے تھے، بوٹیاں وغیرہ بنا کر گوشت کے اوپر ان کو خشک کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو لیالی تشریق جو ہے نا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، خشک کرنا اپنے یہ گوشت کو وہاں ان دنوں میں نا وہ 11 12 13 کو جو ہے نا خشک کرتے تھے، لہذا 11 12 13 کی راتیں لیالی تشریق کہلاتی ہیں، اس طرح بتایا گیا ہے۔ دوبارہ والمستحب المبیت بمنا، مستحب ہے رات گزارنا منا میں لیلۃ التاسع 9 ذی الحج کی الی الفجر، فجر تک، اعترض بالغایت ان توہم سقوط الوظیفہ بعد نصف اللیل، مصنف نے دوری کی الی الفجر کی قید لگا کر بالغایہ الی الفجر، ٹھیک ہے، وہم کو کہ ذمہ داری ساکت ہے، ذمہ داری ساکت ہونے کے وہم کو دور کرنے کے لیے بعد نصف اللیل، نصف اللیل کے بعد کا مبیتھا لیالی تشریق، جیسے مینا میں راتیں گزارنا، ٹھیک ہے، لیالی تشریق کی، لیالی تشریق 11 12 13 کی راتیں مینا میں گزارنا، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آدھی رات ہے، تو وہاں آدھی رات ہے تو اب یہ تمام ہونے کا خطرہ تھا۔ ولا یقطع محسرا بکسر سین، اور یہ حاجی وادی محسر کو عبور نہ کرے، بکسر سین پڑھو محسرن وہو حد مینا، وہ محسر کیا ہے، حد مینا الی جہت عرفہ، عرفہ کی طرف مینا کی یہ حد ہے، اس کو ٹھیک ہے نا عبور نہ کرے، حتی تطلع الشمس، حتی کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور کیا مستحب ہے آجان، والامام یخرج من مکہ الی منی قبل صلاتین الظہرین یوم الترویہ، اور امام ہوئی جو قافلے کا لیڈر ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مکہ سے خارج ہو مینا کی طرف نماز ظہرین سے پہلے، مینا کی طرف خارج ہو یوم الترویہ، ترویہ کے دن، کیوں ظہرین کی نماز سے پہلے خارج ہو، لیصلیہما بمنا، تاکہ ظہرین کی نماز یہ پڑھے مینا میں، وہذا کالتقیید لما اطلقہ سابقا من استحباب ایقاع الاحرام بعد الصلاۃ المستلزم لتأخر الخروج عنہا، وہذا، اور فرماتے ہیں یہ قید ہے، یہ قید ہے اس حکم کی جو مصنف نے پہلے کہا تھا، کون سی قید ہے، والامام یخرج الی المنی قبل الصلاتین الظہرین، یہ قید ہے اس پچھلے والے مطلق حکم کی کہ جو کہا 8 ذی الحج کو ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھیں، ٹھیک ہے، وہاں یہ قید نہیں ہے کہ وہ قافلے کا لیڈر ہے، مضطر ہے یا اس کے علاوہ ہے، سب کے لیے مطلق حکم لگایا تھا کہ ظہرین کی نماز پڑھ کر نکلے مکے سے، یہ جو پیچھے مطلق حکم تھا، یہ بات والامام یخرج الی المنی قبل الصلاۃ، یہ اس مطلق کو قید کر رہا ہے، وہذا کالتقیید، یہ تقیید کی طرح ہے، لما اطلقہ سابقا، جو مصنف نے پہلے مطلق کہا، من استحباب ایقاع الاحرام بعد الصلاۃ، کہ احرام کو واقع کرنا مستحب ہے نماز کے بعد، المستلزم لتأخر الخروج عنہا، جو مستلزم ہے کہ خارج ہونا میں دیر کرے، عنہا نماز سے، یعنی نماز پڑھ کے نکلے، خروج مؤخر ہے عنہا صلاۃ سے، وقضا ذو العذر، اور اسی طرح صاحب عذر بھی نکل سکتا ہے، صاحب عذر کون ہے، کالحم، جیسے بوڑھا والعلیل اور مریض والمرأة اور عورت وخائف الذئام، اور بھیڑ سے ڈرنے والا بندہ، ولا یتقید خروج مقدار الامام، یہ ذو العذر جو ہے صاحب عذر، اس کے لیے قید نہیں ہے، خروج ہو ذو العذر کا خارج ہونے کی قید نہیں ہے، بمقدار الامام، کہ امام کی مقدار جتنا یہ بندہ پہلے نکلے، کما سلف، جیسے گزرا، امام کے لیے تو یہ تھا کہ ظہرین کی نماز سے پہلے نکلے، ان کے لیے نہیں ہے، صاحب عذر کے لیے نہیں ہے کہ صرف ظہرین کی 8 ذی الحج کی ظہرین کی نماز سے پہلے یہ نکلیں، بلکہ یہ 2-3 دن پہلے بھی 8 ذی الحج سے، حتیٰ 8 ذی الحج سے نہ نماز سے پہلے، 8 ذی الحج سے بھی پہلے 2-3 دن یہ جو صاحبان عذر ہیں نکل سکتے ہیں مکہ سے،
व कज़ा ज़ुल उज़्र, इसी तरह साहिब उज़्र कल हिल्म, जैसे बूढ़ा, वल अलील और मरीज, वल मरा औरत, व खौफ ज़ियाम, और जो है जो जमीयत से डरने वाला है, भीड़ से डरने वाला है। वला युतक़य्यदु ख़ुरूजुहु बिमिक़दार इमाम, साहिब उज़्र का, ज़ुल उज़्र का खारिज होने की कैद नहीं है कि इमाम की मिक़दार जितना, इमाम की मिक़दार कितनी है? 8 ज़िलहज को ज़ोहर से पहले उसकी तो इतनी मिक़दार में है, कमा सलफ़ जैसे गुजरा, इनकी कैद वो नहीं है। बल्लहु तक़द्दुम बियौमैन व सलासा, बल्लहु बल्कि ज़ुल उज़्र के लिए क्या है? जायज़ है अब तक़द्दुमो बियौमैन, 2 दिन पहले चला जाए, व सलासा 3 या 3 दिन पहले जा सकता है, इसको इजाज़त है साहिब उज़्र को। और क्या मुस्तहबात है? व दुआ इंदल खुरूज इलैहा, दुआ पढ़े इंदल खुरूज इलैहा, मिना की तरफ खारिज होने के लिए, फी इब्तिदाइही, इब्तिदा में मिना की तरफ खारिज होने के लिए दुआ पढ़े। व दुआ इंदल खुरूज इलैहा, मिना की तरफ खारिज होने के लिए दुआ है। व इंदल खुरूज मिनहा, मिना से खारिज होते वक्त भी दुआ है। इलल अरफा, अरफा की तरफ, मिना से अरफा की तरफ खारिज होने के लिए दुआ। व फीहा बिल मासूर, और खुद मिना में, फीहा मिना में, बिल मासूर जो अम्मा से दुआएं आई हैं वो पढ़े। ठीक है, ये बिल मासूर मुतल्लिक़ दुआ है। व दुआ बिल मासूर, दुआ पढ़नी जो मासूर है, नकल हुई है मासूर से। व दुआ बि अरफा बिल अदियतिल मासूरा अन अहले बैत अलैहिस्सलाम, खुसूसन दुआ हुसैन अलैहिस्सलाम व वलदु ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दुआ अरफा पढ़े बिल अदियतिल मासूरा, वो दुआएं जो मनकूला हैं अहले बैत से, खुसूसन दुआ हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ है। व इक्सारु ज़िक्र लिल्लाह ताला, और कसरत से जिक्र करे अल्लाह ताला के लिए, फीहा, इस अरफा में कसरत से जिक्र करे। वल यज़कुर इख्वानहु बिद्दुआए, और अपने भाइयों को याद करे दुआ के साथ। व अक़ल्लुहुम अर्बाऊन, और कम अज कम जो मोमिन है वो कितने हैं? अर्बाऊन, 40 मोमिन के लिए दुआ करे। हत्ता मैंने पढ़ रहा था कि इस 40 की ना बड़ी अगजान खसूसियत है, कहा इस 40 के अदद की ना बड़ी खसूसियत बयान हुई है रिवायात के अंदर इस 40 की। एक दो मिसालें दी जा रही थी कि मसलन पैगम्बर अकरम ने ये अपनी नबूवत सादिका का जो ऐलान फरमाया 40 साल के बाद किया, और दूसरा फरमाया कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा होना चाह रही थी, ठीक है, तो पैगम्बर अकरम जो है 40 दिन दूर रहे, मेवे खाएं, और बाद में कहा करीब होना है, वो 40 दिन। ठीक है, इसी तरह है ना कि जनाब अली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन थे वो जो कोई तूर पे गए। इस तरह मतलब एक बताया जा रहा था कि 40 की बड़ी ना खसूसियत आई है 40 मोमिन की दुआ करने की। अभी रिवायत सुनना, रिवायत मुझे तो बड़ा मज़ा आया मेरे बच्चे, इस रिवायात के पढ़ने से क्या बात है, आप तवज्जो करो ना, मजा आएगा। रवा अल कुलैनी अन अली इब्न इब्राहिम अन अबी है, कुरैनी ने, जनाब कुलैनी ने अली इब्राहिम से, उन्होंने अन अबी अपने बाप से नकल किया है। कुलैनी ने अली इब्न इब्राहिम और उन्होंने अपने बाप से नकल किया। काला रहे तो अब्दुल्ला इब्न जुंदब फरमाते मैंने देखा अब्दुल्ला इब्न जुंदब को बिल मौकिफ, मौकिफ अरफात के मौकिफ में, फल्लम अरा मौकिफन कान अहसन मिन मौकिफिही, फल्लम अरा मौकिफन कान अहसन मिन मौकिफिही, कि मैंने लम अरा मौकिफन, किसी का ये मौकिफ तवक्कुफ करना नहीं देखा, कान अहसन मिन मौकिफिही, उसके मौकिफ से मैंने बेहतर मौकिफ नहीं देखा। दोबारा सुनो, काला रहे तो अब्दुल्ला इब्न जुंदब क्या कह रहा है कि मैंने अब्दुल्ला इब्न जुंदब को देखा बिल मौकिफ, मौकिफ में, फल्लम अरा मौकिफन, बस मैंने मौकिफ तवक्कुफ करना नहीं देखा, काना अहसन मिन मौकिफिही, अब्दुल्ला इब्न जुंदब के मौकिफ से ज्यादा, मौकिफ यानी वो तवक्कुफ जो है उससे ज्यादा बेहतर मैंने नहीं देखा। तवज्जो कैसे, माज़ाल मादन यदउ इला समा,
ہمیشہ ہاتھ اپنے آسمان کی طرف کھینچے ہوئے تھے. وَدُمُوعُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ اور ان کے آنسو رخساروں سے بہہ رہے تھے حتیٰ تبلغ الارض حتیٰ کہ زمین پہ گر رہے تھے. فَلَمَّا انصرف الناس قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّد مَا رَأَيْتُ مَوْقِفًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ. جب لوگ چلے گئے تو میں نے کہا اے ابا محمد میں نے موقف نہیں دیکھا ہرگز احسن من موقفک آپ کے موقف آپ کے ٹھہرنے سے زیادہ بہتر میں نے کسی کا نہیں دیکھا. قال واللہ ما دعوت فیہ الا لاخوانی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس عرفہ میں دعا نہیں کی الا لاخوانی مگر اپنے بھائیوں کے لیے. وذالک لأن اس لیے لأن ابا الحسن موسیٰ علیہ السلام اخبرنی اس لیے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے مجھے خبر دی انہ من دعا لأخیہ بظاہر الغیب کہ جو آدمی اپنے بھائی کی غیبت میں اس کے پشت کے پیچھے غیب جب وہ ہے تو دعا کرے گا نودی من العرش عرش سے ندا آئے گی وَلَكَ مِئَةُ أَلْفٍ ضِعْفٍ مثلو آپ کے لیے 1,00,000 ہے مثل ہی اس دعا کی مثل آپ کے لیے جو آپ نے مانگی ہے 1,00,000 ہے 100,000 ہے. وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَى 100,000 ضِعْفٍ لِوَاحِدٍ تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں 1,00,000 کو چھوڑ دوں ایک کی خاطر لواحد لا ادری تستجاب ام لا ایک بھی جو میں نہیں جانتا قبول ہوگی یا نہیں ایک جو میں نہیں جانتا قبول ہوگی یا نہیں اس کے لیے میں 1,00,000 کو چھوڑ دوں. کرے تو میں نے نہ پسند کیا یہ بات. دوسری بات سنو وان عبد اللہ ابن جندب قال كنت في الموقف فلما افزت ٹھیک ہے اتیت ابراہیم ابن شعیب عبداللہ ابن جندب کہتا ہے میں موقف میں تھا فلما افزت ٹھیک ہے میں نے حرکت کی اتیت ابراہیم ابن شعیب کے پاس آ گیا فسلمت علیہ پس میں نے ابراہیم کو سلام کیا. وکان مصابا بإحدى عینیہ ابراہیم کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ خراب تھی. وإذن عینہ صحیح حمراء یا جو اس کی صحیح آنکھ تھی نا حمراء وہ بھی سرخ تھی. کأنہ ولقۃ دم گویا کہ خون کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہے. فقلت میں نے کہا لہو اس کو میں نے کہا یعنی ابراہیم ابن شعیب کو قد اصبت بإحدى عینیک آپ کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ تو خراب ہے. وَأَنَا وَاللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى اور اللہ کی قسم میں آپ کی دوسری پر بھی ڈر رہا ہوں. فَلَوْ كَسَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا ٹھیک ہے یعنی فلو میری یعنی تمنا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا گریا کم کرتے. كَسَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا تھوڑا سا بکا تھوڑا کرتے. قَالَ لَا وَاللَّهِ تو انہوں نے کہا نہیں واللہ اللہ کی قسم یا ابا محمد ما دعوت لنفسی اليوم دعوتاً یعنی میں نے آج آپ نے لیے کوئی دعا نہیں کی ایک دعا دعوتاً یعنی ایک دعا بھی میں نے آج اپنے لیے نہیں کی. قلت فلمن دعوتا تو میں نے کہا آپ نے کس کے لیے دعا کی ہے. قال دعوت لاخوانی کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے. لانی سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام کیونکہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے یقول من دعا لاخیہ بظاہر الغیب کہ امام نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے غیب میں پشت پیچھے ٹھیک ہے دعا کرے گا وکل اللہ بہ ملکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو موکل کرے گا یقولو جو کہے گا واللہ کا مثلا ہو آپ کے لیے اس کے 2 برابر ہے آپ کے لیے اس کی مثل 2 برابر ہے. فاردت ان اکون انا ادعو لاخوانی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں والملک یدعو لی اور ملک میرے لیے دعا کرے گا. لانی فی شک من دعائی لنفسی اس لیے کہ مجھے اپنی دعا میں شک ہے. ولست فی شک من دعاء الملک لی اور فرشتے کی جو میرے حق میں دعا ہے اس میں مجھے شک نہیں ہے. یہ دیکھا آپ نے مومن بھائیوں کی دعا کرنے کی کتنی اہمیت ہے میرے عزیزو. اچھا جناب ابھی پیچھے سے آؤ پہلے کیا باندھا تھا احرام کے بعد کہاں تھے میدان عرفات میں اور مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہے. عرفات کے بعد جو تیسرا واجب ہے پہلا واجب احرام دوسرا میدان عرفات میں ٹھہرنا زوال سے لے کر غروب تک اور تیسرا واجب آگا جان یہ ہے توجہ فرمائیے تیسرا واجب یہ ہے غروب کے بعد غروب
شمس کے بعد مشعر الحرام کی طرف آنا واجب ہے. پہلا واجب احرام، دوسرا عرفہ میں قیام ظہر سے لے کر غروب تک. اب تیسرا واجب یہ ہے غروب شمس کے بعد مشعر الحرام کی طرف آنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے جناب 3 نام ہیں. مشعر الحرام بھی اس کو کہتے ہیں، مزدلفہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک نام ہے جم، کیونکہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کا ایک نام ہے جم. کتنے نام ہو گئے اس کے؟ 3. مشعر الحرام، مزدلفہ اور جم. ٹھیک ہے، یہ 3 نام ہیں. البتہ مشعر الحرام میں یہ ہے کہ وہ یہ پورا ایریا نہیں ہے، بلکہ ابھی آج کل وہاں ایک مسجد ہے، وہاں اس مسجد کو مشعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہاں یہ قول بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے. کلی بات آپ مد نظر رکھ لینا کہ اس مقام مشعر کے 3 نام ہیں. عرفات سے نکل کر جو مشعر میں آنا ہے نا، ایک اس کو مشعر کہتے ہیں، اس کو جم بھی کہتے ہیں، اور اس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں. توجہ. ثم یفیض اے ینصرف، پھر وہ ینصرف لوٹے گا. اور پہلے عرفات میں تھا نا، ثم یفیض اے ینصرف. وَأَصْلُ الْاندِفَاعُ بِكَثْرَةٍ، اور اصل یفیض یہ ہے الاندفاع بکثرة، کثرت کے ساتھ نکلنا ہے. اطلق علی الخروج من عرفہ، عرفہ سے خارج ہونے پر یفیض کا اطلاق کیا گیا ہے. کیوں؟ لما یتفق فیہ من اندفاع الجمع الکثیر منہ، کیونکہ عرفہ سے جمع کثیر خارج ہوتی ہے. کا افاضۃ الماء، جیسے پانی کثرت سے نکلتا ہے، سیلاب آ رہا ہوتا ہے، اس لیے پورے لوگ جناب عرفات سے نکل کر سیلاب کی مانند آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یفیض کہا گیا ہے. وہو متعدن، یفیض افاض یفیض، یہ متعدی ہے، لا لازم لازم نہیں ہے. اے یفیض نفسہ، یعنی اپنے آپ کو وہ باہر نکالے گا. کب ہوا؟ بعد غروب الشمس المعلوم بذهاب العمرۃ المشرقیہ، غروب شمس کے بعد نکالے گا. غروب شمس جو عمرہ مشرقیہ کے چلے جانے سے ہوتی ہے. بحیث لا یقطع حدود عرفہ، بہی نصیحت کی عرفہ کی حدود کو یہ طے نہیں کرے گا. لا یقطع حدود عرفہ، عرفہ کی حدود کو قط نہیں کرے گا. حتی تغربا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. الی المشعر الحرام، سورج کے غروب ہونے کے بعد آنا ہے الی المشعر الحرام، مشعر حرام کی طرف. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جناب علی ادھر سے کیا ہے، چلتا ہے قریب بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے. جب سورج غروب ہو جائے تو پھر آگے نکل آئے. اب مشعر کا جو بارڈر ہے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائے، پیچھے سے عرفات سے آگے نکلے، غروب سے پہلے کراس نہ کرے نا. ٹھیک ہے. ثم یفیض، اور پھر وہ بندہ کیا کرے گا، پلٹے گا. بعد غروب الشمس الی المشعر، غروب شمس کے بعد مشعر کی طرف آئے گا. مقتصدا، میانہ روی، متوسطا فی سیرہی، اپنے سیر میں متوسط ہوگا. داعیاً، بہرحال کہ اذا بلغ الکثیب الاحمر، ایک سرخ پہاڑ ہے، وہاں پر جب پہنچے، ان یمین الطریق بقولہ، تو اپنے اس قول میں دعا کرے گا، اللہم ارحم موقفی وزد فی عملی وسلم لی دینی، اے میرا اللہ میرے موقف پر رحم کر، میرے عمل کو زیادہ کر. سلم لی دینی، میرے دین کو سلامت کر. وتقبل مناسکی، میرے مناسک قبول فرما. اللہم لا تجعل آخر العہد من هذا الموقف، اے میرا اللہ اس موقف کو میرا آخری قرار نہ دے. اور رکنی ہے ابدا، اور ہمیشہ مجھے توفیق دے اس مشعر کی. ما ابقیتنی، جب تک میں زندہ ہوں. ثم یقف بہ، پھر کیا کرے گا، یقف بہ اے یکون بالمشعر، پھر مشعر میں جو ہے نا ٹھہرے. لیلا الی طلوع الشمس، رات سے لے کر طلوع شمس تک. ٹھیک. والواجب الکون، واجب آگا مشعر میں ٹھہرنا ہے، جیسے عرفات میں کہا ہے واقفاً کانا نائماً غیرہما، کھڑا رہے، سویا رہے، غیرہما، یا واقف و نائم کا علاوہ ہو، ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل بات ہے مشعر میں موجود ہونا معیار ہے. بے نیت، پھر بات کی ہے نیت کے ساتھ. البتہ عند وصول ہی
یا وہ مشر میں پہنچے تو نیت کے ساتھ رکنا ہے. وَلَوْلَا تَجْدِيدُ وَعَبَادَةُ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِتَغَيُّرِ الْوَاجِبَيْنِ. بہتر یہ کہ نیت کی تجدید کرے طلوع فجر کے بعد، کیونکہ یہ دونوں واجب کیا ہیں؟ متغیر ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ رات سے لے کر جو آگے بتایا پوری رات وہاں رکا رہے، وہ پوری رات وہاں واجب ہے، لیکن روکن جو ہے نا مشر کا روکن، جس کے چھوڑنے سے باطل ہو جاتا ہے وہ روکن، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طلوع فجر سے طلوع شام سے آگا. یہ جو مشعر میں قیام ہے روکن کون سا ہے؟ طلوع فجر سے طلوع شام سے. پچھلا واجب ہے، روکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہا ہے کہ طلوع فجر کے بعد پھر نیت کرے لتغیر الواجبین، کیونکہ دو واجب مختلف ہیں. پچھلا واجب ہے، روکن نہیں ہے، لیکن یہ روکن بھی ہے طلوع فجر سے طلوع شمس تک. فإن الواجب رکنی منہ اختیاراً، واجب رکنی جو منہ اختیاراً المسمى، جو مسمى ہے وہ کیا ہے؟ بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. والباقی واجبون، باقی اول شب سے طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، اول شب سے لے کر طلوع فجر تک یہ باقی واجب ہے، لا غیر، لیکن رکن نہیں ہے. کل وقوف بعرفہ، جیسے وقوف بعرفہ ظہر سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا واجب تھا، لیکن روکن کلی تھا، 10 منٹ 20 منٹ روکن، ان میں ایک تھوڑا سا جز تھا، سارا تو روکن نہیں تھا. واجب سارا تھا، روکن اس میں سے کچھ تھا، ایک مقدار 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، ٹھیک. اسی طرح یہاں بھی واجب سارا ہے، ٹھیک ہے. لیل، اول لیل سے لے کر طلوع فجر جو ہے وہاں تک واجب ہے، لیکن وہ جو روکن ہے نا وہ طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان والا روکن ہے. طلوع فجر بین طلوعین، طلوع فجر طلوع شمس کے درمیان والا روکن ہے مشر میں. وہ یستحب یا تلک اللیلہ، اب کہتے ہیں یہ مستحب ہے اس رات کو کیا عبادت کے ساتھ زندہ کرے، عبادت کے ساتھ احیاء کرے اس رات کو. والدعاء والذکر والقرات، دعا مستحب ہے، ذکر قرات. فمن احیا لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، جو جناب علی نا احیا اس مشعر والی رات کو زندہ کرے گا. زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جاگ کے گزارے گا، عبادت کرے گا. لم یمت قلبہ، تو اس کا دل نہیں مرے گا. یوم یموت القلوب، جس دن دل مریں گے یہ دل زندہ رہے گا. ویستحب کیا؟ وط السرورت، ٹھیک ہے، المشعر برجلہ، وط السرورہ، سرورہ وہ ہے جو پہلی بار گیا ہے، اس کے لیے چلنا مشعر میں برجلہ اپنے پاؤں سے مستحب ہے. ولو فی نعل، اگرچہ جوتے میں ہی ہو چلنا مشعر میں مستحب ہے. او ببعیرۃ، یا اونٹ پہ چلے. قال المصنف فی دروس، مصنف نے دروس میں فرمایا والظاہر انہ المسجد الموجود، ظاہر یہ ہے کہ یہ جو مشعر کی بات ہے نا وہ مسجد موجود ہے الان، جو ابھی مسجد ہے اس کو مشعر کہتے ہیں ادھر. والصعود علی قضع بضم الکاف وفتح الظا، قضع موجمہ، ظا موجمہ صعود. اور مستحب ہے کہ قضع جو پہاڑی ہے نا جگہ اس پر چڑھے، ٹھیک ہے. قال الشیخ وہو المشعر الحرام، شیخ توسی نے فرمایا ہے کہ قضع جو ہے یہ مشعر الحرام ہے. وہو جبل ہناکا، اور قضع یہ کیا ہے؟ یہ وہاں ایک پہاڑ ہے. یستحب الصعود علیہ، اس پر چڑھنا مستحب ہے. وذکر اللہ علیہ، اور ذکر کرے علیہ، اس قضع پر ذکر کرنا مستحب ہے. وجمع، وہ جو تیسرا نام آپ کو بتایا تھا مشعر الحرام، اس کو کہتے ہیں مزدلفہ، اور ایک نام جمع ہے. وجمع عام منہ، جمع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اس صحرا میں. وجمع عام منہ، یہ جمع جو نام ہے نا اس کا عام منہ، یہ عام ہے اس قضع اور مشعر سے، یہ عام ہے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.